اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ مبارکہ توبہ کی انتہائی مشہور و معروف آیت ہے جو آپ سنتی رہتی ہیں. آیت نمبر 122. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مومنین کو یہ زیب نہیں دیتا، یعنی مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب کوچ کر جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ. پس کیوں ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے مخصوص افراد نہیں نکلتے ہیں؟ کس کام کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس پلٹیں. یعنی ایک قوم نکلے، ایک گروہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، پھر اس کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرے، اسلام کی دعوت دے، اسلامی تعلیمات دے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے. لعلہم یحذرون، کہ شاید وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. تمام علوم میں سب سے اشرف ترین علم دین ہے. علم دین وہ دین ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے. کچھ علوم وہ ہیں کہ جو علوم ضالہ کہلاتے ہیں، گمراہ علوم کہلاتے ہیں، کہ جن کو حاصل کرنا شرعاً حرام بھی ہے اور ان کے نقصانات بھی ہیں معاشرے میں. مثال کے طور پر جادو کا علم. جادو ایک علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو علم ہے یہ معاشرے میں فساد برپا کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں شرع نے کہا ہے، یعنی شریعت نے یہ کہا ہے، خداوند کریم نے یہ کہا ہے کہ اس کو حاصل نہ کیا جائے. اسی طریقے سے اور کچھ دیگر علوم ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند کریم نے حکم فرمایا کہ اس کو حاصل نہ کیا جائے. اس کے علاوہ یعنی علوم ضالہ کے علاوہ بھی بہت سارے علوم ہیں جو یقیناً ہر علم ہی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ فائدہ مند یعنی علوم ضالہ کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں یقیناً ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، کم از کم دنیاوی فائدہ تو ضرور ہے. لیکن ان تمام علوم میں جو سب سے اشرف ترین علم ہے اور ان تمام علوم میں جو انسان پر سب سے پہلے واجب حاصل کرنا، وہ دین کا علم ہے. اچھا، دین کا علم جیسے کہ خود آیت میں ارشاد ہوا یتفقہوا، یہ نہیں کہا کہ لیتعلموا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے، نہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں نہیں کہا. لیتفقہوا، فرق ہے تھوڑا سا، فقہ اور علم میں تھوڑا سا فرق ہے. علم ہے فقط جان لینا، یعنی ایک چیز آپ کو معلوم نہیں تھی، میں نے آپ کو بتا دی، آپ اس کے عالم ہو گئے، آپ نے اس چیز کو جان لیا. یعنی یتفقہوا کا مطلب ہے سمجھ لینا. سمجھ لینے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ دقیق طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنا اور پھر اس کو سمجھنا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. دین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فقط علم حاصل کرے، بلکہ کہا کہ یتفقہوا، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے. جب ہم دین میں سمجھ بوجھ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط ہم فقہی احکام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. دین سے مراد یہاں پہ کل دین ہے، یعنی پورا دین.
چاہے وہ عقائد ہوں چاہے وہ احکامات ہوں، کل دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ کفار و مشرکین کی جو خداوند کریم نے مذمت کی وہ کس بات پر کی کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ یعنی جب انبیاء آ کر ان سے کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہو؟ تو یہ جواب میں کیا کہتے تھے کہ کیا تم ہمیں روک رہے ہو کہ ہم ایسے خداؤں کی عبادت نہ کریں کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ یعنی بجائے اس کے کہ کوئی علمی دلیل پیش کرتے، علمی دلیل پیش کرنے کے بجائے دلیل کیا پیش کرتے تھے؟ کیونکہ یہ چیز صدیوں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے رہیں گے۔ یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا۔ انبیاء کرام جو ان کے سامنے خداوند کریم کی وحدانیت پر محکم اور واضح دلائل پیش کرتے تھے، ان دلائل کے جواب میں کوئی علمی جواب نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ میں نے ایک علمی بات رکھی ہے، اس کے مقابل میں آپ دیکھ لیجئے پورا قرآن مجید، کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایک علمی بات نہیں دکھے گی کہ انبیاء نے اپنے دلائل پیش کیے ہوں، جواب میں کفار نے کوئی علمی بات کی ہو۔ ہمیشہ یا تو تعصب والی بات ہوگی کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے روکنا چاہتا ہے، ان خداؤں سے روکنا چاہتا ہے کہ جن کے ہمارے آباء و اجداد پیروی کرتے تھے، یا مثال کے طور پر کہیں گے کہ یہ تو تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے ہمارے درمیان، یعنی ایک دین جو چلا آ رہا ہے صدیوں سے، ہم اسی کے پیروں ہیں، یہ ہمارے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ خود بڑا بن جائے۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر تفضل، فوقیت حاصل کرے۔ تو ان کے پاس کوئی ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ یعنی جیسے خود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ قرآن مجید میں نقل ہوا کہ جب فرعون نے پوچھا کہ من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا اشارہ فرمایا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے، یعنی وہ خلق کرنے والا ہے، یعنی واضح ترین۔ اب اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ فرعون یہ کہتا اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کچھ خلق کر کے دکھاتا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار خلق کرنے والا ہے، دیکھو میں نے یہ چیز خلق کی۔ لیکن کیونکہ نہیں تھی، جب جواب نہیں ہے تو مقابل میں کیا ہوا؟ کہا کہ یہ تو جادوگر لگتے ہیں ہمیں، یہ اپنے جادو سے تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب سب کے سب میدان میں آ جاؤ، ہم مقابلہ کریں گے۔ سارے جادوگروں کو بلایا اور سارے کے سارے جادوگر جب جمع ہوئے اور انہوں نے فرعون پر شرط رکھی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں دربار میں مقربین میں سے ہو جائیں گے، یعنی ایک خاص ان کو پوسٹ دی جائے گی دربار میں۔ کہا کہ ہاں صحیح ہے، تم اگر جیت گئے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب سب کے سب جمع ہو گئے اور جناب موسیٰ نے وہ عصا زمین پر مارا اور وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کر ان کے تمام رسیوں کو نگل گیا، کہ جس کے مقابل میں کیونکہ وہ جادوگر تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو دکھا رہے ہیں وہ جادو ہے، موسیٰ جو دکھا رہا ہے وہ معجزہ ہے، کیونکہ جو جس علم کا ماہر ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میں انجینئر ہوں یا میں ٹیکنیشین ہوں مثال کے طور پر، تو میں اگر کسی گاڑی کو دیکھوں گا بنا ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس گاڑی کو کس ٹیکنیک سے بنایا گیا ہے، کیونکہ میں اس فن کا ماہر ہوں، اس کو جانتا ہوں۔ تو کیونکہ وہ خود جادوگر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ بخوبی سمجھ رہے تھے کہ ہم جو دکھا رہے ہیں وہ تو جادو ہے، لیکن موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جب سب کے سب سجدے میں گر گئے اور اس وقت بھی فرعون ماننے پہ تیار نہیں ہوا اور کہا کہ تم نے جو ہو میری اجازت کے بغیر ہی تم نے موسیٰ کے رب کو قبول کر لیا، لہٰذا کیا ہوگا؟ اب تمہارے ہاتھ اور پیر من خلاف کاٹے جائیں گے، یعنی اگر سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر یا الٹا ہاتھ اور سیدھا پیر، اس طریقے سے تمہارا کاٹا جائے گا۔ تو مقابل میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی واقعہ آپ دیکھیے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جناب نمرود کے ساتھ، کہ کہا کہ میرا پروردگار کون ہے؟
ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار کون ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں. نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی تلوار سے گردن اڑا دی اور ایک کو آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا، جو اپنے ذام میں اس کو دلیل سمجھ رہا تھا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا پروردگار وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تجھے خدائی کا اتنا ہی گھمنڈ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، یعنی اب اس دلیل کے آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اسی طریقے سے اور دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں تو وہ جب دلائل پیش کرتے تھے تو ان کے دلائل کے مقابل میں ان کے پاس کوئی جواب، علمی جواب نہیں ہوتا تھا، یا تعصب ہوتا تھا، یا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، یا کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، بس یہ جادوگر ہے یا یہ مجنون ہے مثال کے طور پر. اس طریقے سے اتہامات اور تہمتیں لگاتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب خداوند کریم نے دوسروں کے دین کے بارے میں یہ کہا کہ تم بغیر سمجھ بوجھ کے دین اپنا رہے ہو اور بغیر سمجھ بوجھ کے دین یہ ان بتوں کی پیروی کر رہے ہو، تو وہ خداوند کریم کیا خود اپنے دین کے بارے میں راضی ہو جائے گا اس بات پر کہ انسان بغیر سوچے سمجھے، بغیر دقت کیے، بغیر غور و فکر کیے اس دین کو اپنا لے؟ ممکن نہیں ہے. لہٰذا کہا کہ عقائد کے بارے میں عقائد کو عقلی دلائل سے سمجھنا ضروری ہے. فروعات کے بارے میں کہا کہ 3 آپشن ہیں. اگر خود اتنی صلاحیت حاصل کر سکتے ہو، علم حاصل کر سکتے ہو کہ مسائل کا استنباط کر سکو، مسائل کو نکال سکو قرآن مجید سے اور احادیث سے، مسائل کو سمجھ سکو، خود مجتہد بن سکتے ہو تو خود مجتہد بنو. یہ سب سے پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ خود مجتہد نہیں بن سکتے تو یا تو کسی مجتہد کی تقلید کرو، کیونکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. یعنی ایک حکم عقل ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جب بھی انسان نہیں جانتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ کسی سے پوچھے گا. آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے تو آپ ایسا ہی نہیں چل دیں گے، یقیناً آپ کسی سے پوچھیں گے. اور پوچھنے سے مراد خود عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے پوچھو جو خود جانتا ہو، اس لیے کہ جو خود نہیں جانتا ہے فاقد الشیء لا یعطی. اگر میرے جیب میں خود پیسے نہیں ہیں اور کوئی فقیر میرے پاس آ جائے تو میں اس کو کچھ دے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو بھی کچھ دے نہیں سکتا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے پوچھو کہ جو خود جانتا ہو. تو ایک حکم عقل ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو اس مسئلے کے بارے میں تو پھر پوچھو اس سے کہ جو جانتا ہے. یعنی یا مجتہد بنو یا تقلید کرو، یا پھر کیا کرو، دونوں کام نہیں کرنا چاہتے ہو، بہت چیمپئن بننا چاہتے ہو تو پھر احتیاط پر عمل کرو، جو سب سے مشکل کام ہے اور بعض موارد میں تو ممکن بھی نہیں ہوتی ہیں. تو دین خداوند کریم جس کے بارے میں خداوند کریم نے حکم دیا کہ یہ میرا دین ہے، اس دین میں تفقہ کی ضرورت ہے. صرف علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفقہ کی ضرورت ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا شرف فرماتے ہیں کہ ثلاث بہن یکمل المسلم، 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنے دین کو کامل کر لیتا ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ کئی امام سے نقل ہوئی ہے اور کئی طریقے سے نقل ہوئی ہے. وہ 3 خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی خصوصیت التفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ والتقدیر فی المعیشہ، اپنی معیشت میں یعنی اپنے جو فائنینس کے معاملات ہیں اس میں تدبیر کے ساتھ کام کرنا، تقدیر کے ساتھ کام کرنا، یعنی ایک اندازے کے ساتھ. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر 1 تاریخ کو تنخواہ ملی اور سب جگہ اڑا دی، پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو اب پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں مثال کے طور پر اب کیا ہوگا. التقدیر فی المعیشہ یعنی ایک معین اندازے کے مطابق اپنی معیشت کو چلانا، ہر چیز کو دیکھ بھال کر چلنا. دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز الصبر علی المصائب، مصائب پر صبر کرنا. کہا کہ یہ 3 خصوصیات جس میں پیدا ہو گئیں
اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ، التقدیر فی المعیشہ، اپنی معیشت میں، اپنے روزگار میں معین مقدار کو اختیار کرنا، تدبیر کو اختیار کرنا، بس صبر علی النوائب یا مصائب، مصیبت پر صبر کرنا۔ تقدیر سے مراد کیا ہے کہ یعنی انسان افراط و تفریط نہ ہو، اسراف اور تقصیر ان دونوں سے بچے، نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرے اور نہ بیجا خرچ کرے، اور نہ یہ کہ بالکل کنجوس ہو جائے مثال کے طور پر، یعنی ضرورت بھی ہو پھر بھی خرچ نہ کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے اسلام کے لحاظ سے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ جس کو خداوند کریم رزق عطا کرے اور رزق میں وسعت عطا کرے، اس کے پر واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی نعمت کو وسعت دے، یعنی اسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ایک محاورے میں بھی کہ پیسے پہ سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت کے جملے ہیں، کہا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو کیا ہوگا، خود تمہارے گھر والے تمہاری موت کی تمنا کریں گے، کب یہ مرے گا اور کب پیسہ ہمیں ملے گا۔ تو نہ اسراف ہونا چاہیے، نہ جو ہے وہ تقصیر ہونی چاہیے، اعتدال میں رہ کر جس جگہ پر جتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے اتنے پیسے خرچ کرے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، جو سوسائٹی میں اس کا اسٹیٹس ہے، جو سوسائٹی میں اس کی شان ہے، اس شان کے اعتبار سے، بالخصوص اب جو سیزن شروع ہونے والا ہے، شادیوں کا سیزن ہے، اور جس طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے خواہشات پوری کی جاتی ہیں، یہ بہرحال ایک المیہ ہے، بالخصوص آج کل کے دور میں کہ جہاں بہرحال ہر شخص ہی رو رہا ہے مہنگائی سے، یعنی ایک طرف ہم مہنگائی سے روتے ہیں، دوسری طرف سے جو ہے وہ اپنے خرچے جو ہے وہ اس کو نہیں چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز ہو، بالخصوص یہ شادی بیاہ کے معاملات میں، یہاں تک کہ ہم ان خرچوں کے لیے قرض بھی لے لیتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز کے لیے قرض لیتے ہیں کہ جو ضروری نہیں تھا، یعنی نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے، صرف اس خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے، صرف اس جملے سے بچنے کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریشر میں لاتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی، اور جس بچی کو یا ہم بیاہ رہے ہوتے ہیں یا مثال کے طور پر جس بچی کو ہم بیاہ کے لا رہے ہوتے ہیں، یہ پوری فیملی کیا کرتی ہے، سروائیو کرتی ہے ہمارے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ اگر اسی وقت ہم مثال کے طور پر صحیح فیصلہ کر لیتے اور سمجھ لیتے اس بات کو کہ میری حیثیت مثال کے طور پر 1 ڈش کرنے کی ہے، میں 10 ڈشیں نہیں لگا سکتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، یا میری حیثیت مثال کے طور پر چھوٹے ہال میں کرنے کی ہے، میں کسی بڑے ہال میں نہیں جا سکتا ہوں، میں فقط اس وجہ سے جاؤں کہ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، یا فقط اس وجہ سے کروں کہ یعنی بوفے لگاؤں پورا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جس کے نتیجے میں اسراف بھی ہو، کھانا بھی زیادہ نکالا جائے، وہ کھایا بھی نہ جائے، لیکن بس واہ واہ ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی اس کی شادی میں کیا کھانا تھا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے۔ تو اسراف اور تقصیر سے بچے، نہ اسراف کرے، اسراف میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو بیجا خرچ کرنا، یعنی بے محل خرچ کرنا، بلا وجہ خرچ کرنا، جس کو شرعی اعتبار سے تبذیر کہا جاتا ہے، یعنی مال کو ضائع کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی اسراف سے بڑھ کر ہے۔ اسراف یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک جگہ 50 روپے خرچ ہونے تھے، میں نے اس کے پاس 100 روپے خرچ کر دیے، یہ اسراف ہے۔ تبذیر کیا ہے کہ یہاں پہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے تھے، یعنی تبذیر کو اگر سمجھایا جائے گویا آپ 100 کا نوٹ لیں اور اس کو پھاڑ دیں یا جلا دیں، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے، یعنی مال کو ضائع کرنا، بے محل خرچ کرنا، بے جا خرچ کرنا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ جو مبذرین ہیں، تبذیر کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، شیطان کے، اگر آیت میں نے صحیح پڑھی ہے تو تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں۔ تو گفتگو ہماری یہاں سے چلی تھی کہ تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہ اشرف ترین علم ہے اور اعلیٰ ترین علم ہے، بجائے کہ
انسان اپنی زندگی کو، انسان اپنے وقت کو صرف کرے ایسے علوم کے بارے میں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم سب یہاں پر آئے ہیں، ہماری عمریں بہت کم ہیں گی، یعنی ہم بہت شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لیکن اس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی جی رہے ہیں، بس ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن کس کی موت کہاں کیسے لکھی ہے کچھ نہیں پتہ ہے۔ خداوند کریم نے چھپا کے رکھا ہے۔ یہ بھی خداوند کریم کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے کیا رکھا ہم سے، چھپا کے رکھا ہے۔ اگر بتا دیتا تو پہلے ہی مر جاتے خوف سے۔ اگر بتا دیتا کہ بھائی تمہارا جو ہے وہ اس ڈیٹ کو تمہاری موت آنی ہے، تو ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ عمل یعنی امید جو ہے وہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر امید نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی، یعنی اس قدر وہ اپنے ان معاملات میں گم ہو جاتی کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی اپنے بچے کی۔ جیسے خود سورہ حج کی پہلی آیت میں یہ ہے کہ جب موت زلزلہ آئے گا اور قیامت کا زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ تو ہم بہت شارٹ پیریڈ کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس شارٹ پیریڈ میں یعنی جو عمریں ہمیں عطا کی گئی ہیں، ان عمروں کو ایک تو ضائع نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ کوئی بھی علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بالکل ہی بدتر صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ایسے علوم میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے۔ شاید دنیاوی کوئی فائدہ ہو جائے لیکن اخروی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے شاید نقصان کا باعث بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت سے کہا گیا کہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت سے کچھ لوگ ہیں جو ایک شخص کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کون ہے؟ فقیل علامہ، کہا گیا کہ یہ جو شخص ہے یعنی جس کے گرد لوگ حلقہ بنائے ہوئے ہیں یہ علامہ ہے۔ تو فرمایا کہ ممل علامہ، علامہ کون ہے بھائی یہ؟ قالوا اعلم الناس بانساب العرب و بقائها، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے کس کو؟ عرب کے نسب کو اور عرب کے واقعات کو۔ کون سا واقعہ کب پیش آیا، کس کا نسب کہاں سے جا کر ملتا ہے، کون کس قبیلے کا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ فلاں کے پھپھو کی، ماموں کی بیٹی کی فلاں ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت یاد رہتی ہیں چیزیں۔ تو کہا کہ یہ نسب کا بہت اچھا جاننے والا ہے، علم الانساب اس کو بہت اچھا آتا ہے، اور واقعے جو ہوئے ہیں، کون سا واقعہ کب رونما ہوا، اس وقت کیا ہو رہا تھا، اس وقت فلاں ہو رہا تھا، کہ یہ ان چیزوں کا جاننے والا ہے، عالم الناس ہے۔ اور کیا کیا جانتا ہے؟ بالاشعار والعربیہ، اشعار بہت اچھے جانتا ہے، عربی بہت اچھی جانتا ہے۔ فقال النبی، رسول خدا نے فرمایا کہ ذاک علم لا یضر من جہلی، یہ وہ علم ہے کہ اگر اس سے انسان جاہل بھی رہ جائے تو اس کی جہالت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی مجھے اگر شعر کہنا نہیں آتے ہیں یا میں نہیں جانتا ہوں کہ کتنے شعراء گزرے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے کون کون سے دیوان لکھے ہیں، بر صغیر میں کتنے شعراء ہیں اور انہوں نے کون کون سا دیوان لکھا ہے، اگر یہ میں نہ بھی جانتا ہوں تو یہ اس کا نہ جاننا میرے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے۔ ولا ينفع من علمه لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، جو شخص یہ نہیں جانتا اس کا نہ جاننا اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اور جو شخص اس کے بارے میں علم رکھتا ہے اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ یعنی اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ تو انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا دے ایک ایسے علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی کوئی فائدہ ہو، تو یہ انسان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ وجدت علم الناس کلہم وجدت علم الناس کلہم فی اربعین، میں نے تمام کے تمام لوگوں کے علم کو 4 چیزوں میں پایا ہے۔ تمام کے تمام لوگوں کے علم کو کس نے چیزوں میں پایا ہے؟ 4 چیزوں میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اولھا ان تعرف ربک، پہلی چیز یہ ہے کہ تم یہ پہچانو کہ تمہارا پروردگار کون ہے، پہلی چیز۔
دوسری چیز وثانیہ ان تعرف ما صنع بک، یہ پہچانو کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اس کی تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں. والثالثۃ ان تعرف ما اراد من، تیسرا یہ ہے کہ یہ پہچانو کہ پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے. چوتھا یہ کہ الرابعۃ ان تعرف ما یخرجک من دینک، تم یہ پہچانو کہ کون سی وہ چیز ہے جو تم کو تمہارے دین سے خارج کر دے گی. فرماتے ہیں کہ تمام کا تمام علم یہ چار چیزیں ہیں. پہلی چیز خدا شناسی، ان تعرف ربک، پروردگار کو پہچانو. یعنی جب تک انسان یہ نہیں پہچانے گا کہ میرا ایک پروردگار ہے، اس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، تو کسی کام کے لیے بھیجا ہے یا جانوروں کی طرح بھیجا ہے. جیسے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا علم من عین فی عین و الی عین، خدا اس بندے پر رحم کرے جو جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر آیا ہے اور کہاں اس کو جانا ہے. تین چیزیں. علم من عین، یہ جان لے کہاں سے آیا ہے. وفی عین، یہ جانے کہ کہاں پر آیا ہے. و الی عین، یہ جانے کہ کہاں پر جانا ہے. یہ تین چیزیں اگر کوئی شخص پہچان لے اور جان لے تو یقیناً وہ اپنی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. انسان جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ یہ کہ انسان غفلت سے باہر آئے، لاؤبالی پن سے باہر آئے. لاؤبالی پن کیا ہے؟ یعنی جانور کی زندگی سے باہر آئے. جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جانور سو جاتا ہے جب اس کو نیند آتی ہے، صبح اٹھتا ہے تو اس کا پہلا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ کھانا. پیٹ کیسے بھرے گا؟ پیٹ بھر گیا تو دوسرا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ پیٹ خالی کیسے ہوگا؟ تیسرا جنسی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ چوتھا کوئی ایک سکون کی جگہ مل جائے جہاں پر سو جائے. یہی زندگی نا. یعنی جانور کا روٹین کیا ہے؟ آپ کسی جانور سے پوچھیں تو تمہارا روٹین کیا ہے، وہ روٹین کیا بتائے گا کہ یہی روٹین ہے. سوئے گا، کھائے گا، نکالے گا، پھر کھائے گا، پھر شکار کرے گا مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ سو جائے گا. یعنی اس کی پوری زندگی ایسی گزر رہی ہے، بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک. جب تک اس کو خدا نے عمر دی ہے اس وقت تک اس کی زندگی یہی چل رہی ہے، وہ اسی میں مگن ہے. یعنی وہ اپنی مادیات سے باہر ہی نہیں آیا ہے. اور نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی خلقت کا ہدف جو ہے وہ خداوند کریم نے اس کو مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی مادیات سے باہر آئے. لیکن کیا ہے، انسان کو بھی جو اشرف المخلوقات ہے، یعنی میں ایک جانور کی طرح خلق ہوا ہوں، مجھ میں اور جانور میں کچھ فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ پہلے تو انسان یہ فیصلہ کرے. اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں میرا بھی ہم و غم یہی ہے تو صحیح ہے، پھر ایک جانور میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھے اٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، پھر سو جانا ہے. اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے. نہ کوئی ذمہ داری، نہ ماں کی ذمہ داری، نہ باپ کی ذمہ داری، نہ بہن بھائی کی ذمہ داری، نہ معاشرے کی ذمہ داری، کوئی ذمہ داری نہیں. بالکل مطلق العنان جسے کہتے ہیں، مادر پدر آزاد. مادر پدر آزاد ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، جس کو چاہے مار دوں، جس کو چاہے کھا لوں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر میں اس بات کو سمجھ لوں کہ نہیں کچھ فرق ہے، میں جانور نہیں ہوں، تو جب میں جانور نہیں ہوں تو وہ کیا چیز ہے جو فرق کرتی ہے مجھ میں اور جانور میں؟ وہ چیز جو فرق کرتی ہے وہ یہ کہ میں فقط مادیات کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں کہ میں اٹھ جاؤں، کھانا کھا لوں، پھر سو جاؤں، پھر اٹھ جاؤں، پھر کھانا کھا لوں، مثال کے طور پر اپنی مادی ضروریات کو پورا کرتے رہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب میں یہاں بھیجا گیا ہوں اور جانور کی طرح نہیں بھیجا گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، کہیں جانا ہے مجھے. یا نہیں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. ہمارے یہاں نوجوانوں کو یہی سکھایا جاتا ہے. ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں مثال کے طور پر شادی کے موقع پر کوئی نوجوان اگر کہے کہ نہیں بھائی گانا نہیں سننا ہے، کہنا ہے ارے بھائی جوانی ہے، ابھی 4 دن کی چاندنی ہے، گزار لو ہنس کھیل کے، پھر کیا ہوگی؟ پھر اندھیری رات ہے. یعنی پھر بڑھاپا آ جائے گا، پھر تم کہاں کر پاؤ گے سارے کام؟ اس وقت کر لینا نماز روزہ. ابھی تو تم جوان ہو، یعنی ابھی تم جانور ہو، بڑھاپے میں انشاءاللہ انسان بن جاؤ گے.
تو جو جوانی میں انسان نہیں بنا ہے وہ بڑھاپے میں انسان کیسے بنے گا؟ درست ہے؟ تو یہ جو 4 دن کی چاندنی ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی ہے، یعنی دنیا واقعاً 4 دن کی چاندنی ہے اور واقعاً چاندنی ہے، لیکن اگر اس 4 دن کی چاندنی کو صحیح سے گزار لی تو پھر اندھیری رات نہیں ہے، پھر 14ویں کی رات ہے، پھر اندھیری رات نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ نورانی رات ہے، روشن رات ہے۔ اگر اس 4 دن کی چاندنی ہی کو ہم نے صحیح، یعنی اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ یار یہ واقعاً 4 دن کی چاندنی ہے، یہ دنیا جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں یہ واقعاً 4 دن کی چاندنی ہے، اگر اسی بات کو ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی گزارنے کا طرز عمل تبدیل ہو جائے گا۔ تو پہلے تو انسان یہ سمجھے کہ میں جب جانور نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری تخلیق کا کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، مجھے کہیں جانا ہے، کوئی میرا پروردگار ہے، کسی نے مجھے خلق کیا ہے، میں ایسے ہی اس دنیا میں نہیں آ گیا۔ تو پہلی چیز امام کیا فرماتے ہیں؟ ان تعرف ربک، یعنی خدا شناسی۔ دوسری چیز ماذا صنع بک، یہ پہچانو کہ پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، یعنی نعمت شناسی، یعنی یہ پہچانو کہ وہ پروردگار جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری بھوک کا اہتمام کیا، انتظام کیا، تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری پیاس کا انتظام کیا کہ بھئی ایک نو مولود بچہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے رونے کے، ایک نو مولود بچہ ہے مثال کے طور پر، وہ کیا کر سکتا ہے سوائے رونے کے؟ اس کو اور کوئی کام نہیں آتا ہے۔ تو جب اس کو بھوک لگے گی تو اس کا کون اس کو کھانا دے گا؟ جب اس کو پیاس لگے گی تو کیسے اس کو سیراب کیا جائے گا؟ حتیٰ ماں کے پیٹ میں خداوند کریم نے اہتمام کیا ہے۔ دعائے عرفہ میں جب سید الشہداء شروع کرتے ہیں دعائے عرفہ اور نعمتوں کو گنوانا شروع کرتے ہیں تو نعمتیں کہا کہ خداوند کریم تیری نعمت اس دنیا میں آنے کے بعد سے شروع نہیں ہو رہی ہیں، اس کے پہلے سے، یعنی سب سے بڑی تو نعمت وہیں سے شروع ہو گئی جب تو نے مجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا، وہاں سے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر پروردگار میں ایک نجس نطفہ تھا، تو نے اس نطفے کو خون بنایا، پھر خون کو گوشت بنایا، پھر گوشت کو ہڈی پر چڑھایا، پھر ہڈی سے یہاں تک کہ میرا صحیح و سالم جسم بنا دیا۔ اس ماں کے پیٹ میں میرے لیے بھوک اور پیاس کا اہتمام کیا، مجھے اس طریقے سے رکھا کہ میری ماں کو تو تکلیف پہنچتی تھی لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، یہاں تک کہ مجھے اس دنیا میں لے کر آ گیا، اور پھر اس دنیا میں لا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ میرے لیے میرے ماں باپ کے دل میں محبت کو رکھا، میری والدہ کے دل میں میرے لیے ممتا کو رکھا کہ میری والدہ خود بھوکی رہتی تھی مجھے کھانا کھلاتی تھی، خود پیاسی رہتی تھی مجھے سیراب کرتی تھی، میرے والد میری ضروریات کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پیدا ہوتا بچہ اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن پروردگار تو نے میرے والدین کے دل میں میرے لیے محبت کو رکھا، یہاں تک کہ میں بڑا ہوتا گیا، میرے بازوؤں میں طاقت آ گئی۔ تو یہ نعمت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور ہر آن جاری ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نعمت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا، ہر لمحے تیری نعمت میرے اوپر ہے، منتہا یہ کہ میں تیری نعمت سے کیا ہوں؟ غافل ہوں، سمجھتا نہیں ہوں۔ میں ان نعمتوں کو نعمت سمجھ رہا ہوں جو کہ مادیات ہیں، یعنی مجھے اگر کسی دن مثال کے طور پر ایک بہت اچھی اپرچونٹی مل جائے جاب کی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اے خداوند کریم یہ میرے ہاتھ پیر صحیح و سالم کام کر رہے ہیں، میری زبان بول رہی ہے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے، میں ان اعضاء و جوارح سے تیری عبادت کر رہا ہوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن کیونکہ یہ مفت کی نعمت ہے لہٰذا ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ وہ نعمت کہ جس کے لیے ہم نے تھوڑی تگ و دو کی ہے، کچھ تعلیم حاصل کی ہے، مثال کے طور پر آفسوں کے چکر لگائیں، جوتیوں کو رگڑا ہے، پھر اس کے بعد ایک مثال کے طور پر نوکری ملتی ہے وہ بھی بیکاری کی طرح، اس نعمت کو ہم بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محنت کی ہے،
میں اپنے نظام میں، ہمارے اپنے نظام میں، کہ ہم نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے. کیونکہ محنت ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ محنت سے ہم حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے. لیکن وہ نعمت جو بچپن سے لے کر آج تک خدا نے بغیر کسی زحمت کے دے دی ہے، یعنی کوئی زحمت نہیں کی ہم نے. کیا زحمت اٹھائی ہے ہم نے اپنی بینائی کے لیے، کیا زحمت اٹھائی ہے ہم نے اپنی گویائی کے لیے، کیا زحمت اٹھائی ہے ہم نے اپنی سماعت کے لیے. ہم نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن کیونکہ ابھی موجود ہے لہٰذا اندازہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ یہ آنکھ دیکھنا بند کر دے تو پھر اندازہ ہوتا ہے انسان کو. یہ ہاتھ چلنا بند کر دے خدا نخواستہ، اللہ سب کو صحت و سالم رکھے. تو یہ نعمتیں خداوند کریم نے دی ہیں. نعمت شناسی، پہلا خدا شناسی، دوسرا نعمت شناسی، تیسرا یہ پہچانے کہ جب میں آ گیا ہوں اس دنیا میں، پروردگار نے مجھے خلق کیا ہے، تو وہ مجھ سے کچھ چاہتا بھی ہے یا کچھ نہیں چاہتا. یعنی اس نے مجھے جانوروں کی طرح خلق کیا ہے، بس پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب تم جیسی چاہے زندگی گزارو، جس پر چاہے تجاوز کرو، جو غذا کھانے کھاؤ. یا نہیں، وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس طریقے سے زندگی گزاروں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وظیفہ شناسی. خدا شناسی، نعمت شناسی، تیسری چیز کیا ہے؟ وظیفہ شناسی. بہت اہم ہے بالخصوص خواتین کے لیے. ہم بسا اوقات اپنے وظیفے کو نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی تقریر ہم سن کے آتے ہیں، مثال کے طور پر فلاں عمل کے بارے میں، عمل ام داؤد مثال کے طور پر، اس کی یہ فضیلت ہے، اور فلاں 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 مثال کے طور پر. اب جب اتنی فضیلت ہم نے سن لی، کہا کہ اب تو مجھے عمل ام داؤد کرنے ہیں، چاہے میرا شوہر بیمار ہو، چاہے میری والدہ بیمار ہو، چاہے میرے والد بیمار ہو، چاہے میرا بچہ بیمار ہو. وظیفے شناس ہونا چاہیے. اس وقت میرا کیا وظیفہ ہے؟ صحیح ہے، بہت ثواب ہے، کیونکہ ہم ثواب کے پیچھے بھاگتے ہیں. کسی مولانا کی مجلس سن کے آئے، مثال کے طور پر زیارت امام حسین کا ثواب اتنا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، مثال کے طور پر کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی انکار ہے. لیکن اگر میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو کیا میرا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر امام حسین کی زیارت کے لیے چلے جاؤں، جبکہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے میرے پیچھے؟ ایک مثال دے رہا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے، یعنی وظیفے کو سمجھانے کے لیے، وظیفہ شناسی کو سمجھانے کے لیے. تو انسان کو ثواب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے کہ اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. صحیح ہے، اس عمل کا بہت ثواب ہے، لیکن کیا میری ابھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اس عمل کو انجام دوں؟ یقیناً اگر حالات سازگار ہیں، سب کچھ سازگار ہیں، یقیناً مجھے وہ عمل انجام دینا چاہیے. لیکن اگر اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں، میں اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا ہوں کسی بھی وجہ سے، تو انسان کو سب سے پہلے کیا سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میرا وظیفہ کیا ہے. ماذا اراد منک، خدا اس وقت تم سے کیا چاہتا ہے. خدا شناسی، نعمت شناسی، وظیفہ شناسی. آخری چیز وَأَن تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِن دِينِكَ، یہ پہچانو کہ کیا چیز تم کو تمہارے دین سے خارج کر دے گی. آخری چیز دشمن شناسی، دشمن کو پہچانو. یعنی ہمارا دشمن ایسا دشمن ہے کہ جس کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے عدو مبین. مبین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بالکل واضح اور آشکار. یعنی آپ سوچیں کہ ایک دشمن وہ ہو کہ جس نے اپنی دشمنی کو چھپا کے رکھا ہو. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ میرے سامنے جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے، تو میں اس سے تو دھوکہ کھا سکتا ہوں. لیکن ایک وہ دشمن جو پہلے دن سے اس نے دشمنی کا اعلان کر دیا. جب ہمارے اور آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اسی دن سے اس نے اعلان کر دیا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں گا، میں ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا، میں اوپر سے بھی آؤں گا، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انہ عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. تو پھر اب ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اب ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟
ماذا یخرجک من دینک. دو دشمن ہیں ہمارے. کون کون؟ ایک شیطان، دوسرا نفس امارہ، خود ہمارا اپنا نفس. اس لیے کہ شیطان کو خدا نے صحیح ہے سب کچھ دیا ہے، لیکن اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ مجھ کو مجبور کر سکے. شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، آئیڈیا دے سکتا ہے، ذہن میں بات ڈال سکتا ہے، یہ تمام کام کر سکتا ہے، لیکن مجھے مجبور نہیں کر سکتا. مجبور نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اب اگر میں عمل انجام دے رہا ہوں تو کون ہے بیچ میں؟ ایک نفس ہے، ایک چاہت ہے جو بڑھ رہی ہے کس کی طرف؟ شیطان کی طرف. وہ نفس مجھ سے کام کروا رہا ہے. وہ نفس جو میں خود ہوں، یعنی خود میری ذات ہے وہ. لہذا دونوں چیزوں سے کیا رہنا ہے؟ شیطان سے بھی اور اپنے نفس سے بھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ لیس السیاط علی رؤوس اصحاب حتی یتفقہوا فی الحلال والحرام. اے کاش کے تازیانے میرے اصحاب کے سروں پر مارے جائیں. کس لیے؟ حتی یتفقہوا فی الحلال والحرام، یہاں تک کہ وہ حلال و حرام کو سمجھیں. یعنی اگر انسان دنیاوی اعتبار سے کہا جائے کہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، اس سے اچھا کوئی انجینئر نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن وہ حلال و حرام کو نہیں سمجھ رہا ہے. بہت بڑا انجینئر ہے لیکن اس کو نہیں معلوم ہے کہ کیا چیز اس وقت میرے لیے حلال ہے اور کیا چیز میرے لیے حرام ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم فقط اس کی دنیا تو سنوار سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو راحت دے سکتا ہے، لیکن اس کا علم اس کو انسان نہیں بنا سکتا ہے، تربیت نہیں کر سکتا ہے. دین کے علم میں اور دنیاوی علم میں ایک بہت بڑا فیکٹر، بہت بڑا فرق یہی ہے کہ دنیاوی علم میں مثلا میتھس پڑھتے ہیں. میتھس میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا فارمولے حل کر لیں آپ. الجبر آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، یہ فارمولہ فلاں فارمولہ فلاں ایکویشن یہ آپ حل کر لیں. فزکس آپ پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ آپ یعنی طبیعت کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ چیز کو آپ چھوڑتے ہیں تو وہ نیچے جاتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی ہے مثال کے طور پر. بائیولوجی میں کیا پڑھ لیتے ہیں آپ؟ جانوروں کے بارے میں. کیمسٹری میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیمیکلز کے بارے میں، کہ فلاں کو فلاں چیز سے ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور ایسا ہوگا اور ایسا ریئیکٹ کرے گا، اور آکسیجن اور ہائیڈروجن اگر آپس میں مل جائیں اور اس کے دو مولیکیول ہوں، اس کا ایک مولیکیول ہو، تو دونوں مل کر پانی بن جاتا ہے. اس سے آگے نہیں ہے. یعنی اس میں تربیت کہاں ہے؟ اس میں کہیں ان تمام علوم میں کہیں آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کہیں نہیں سکھایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ایک شخص پروفیسر ہے مثال کے طور پر، لیکچرار ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے اتنا ہی گرا ہوا ہے. کیوں گرا ہوا ہے؟ اس لیے کہ فقط علم ہے، تربیت نہیں ہے. جبکہ علم دین ایسا نہیں ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے تم میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تزکیہ نفس کو ایک ہدف رکھا ہے انبیاء کی بعثت کا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تو ایک ہدف رکھا ہے انبیاء کی بعثت کا، وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تزکیہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان بنانا جسے کہنا چاہیے. یعنی وہ عرب کے جوہلا کہ جو فقط اس بات پر کئی سال لڑتے تھے کہ تیرے اونٹنے میرے مثال کے طور پر پانی کی جگہ سے پانی پی لیا، تو اس بات پر لڑائی ہوتی تھی کئی سال.
فقط کس بنا پر؟ یعنی ایک جانور کے غلط فعل کی وجہ سے انسانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ بھی فقط یعنی ایک دو دن کی لڑائی نہیں، کئی سال. اور دشمنیاں کہاں چلتی تھیں؟ نسلوں میں چل رہی ہیں دشمنیاں. وہ عرب کا جاہل معاشرہ جو لڑکی کے پیدا ہونے کو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ یعنی میں بد نصیب ہو گیا، نعوذ باللہ، اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا تھا، جیسے خود قرآن مجید میں کہا. یعنی لڑکی کی جب اس کو خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا اس ذلت کو برداشت کرے، نعوذ باللہ، یا پھر اس ذلت کو کہیں دفن کر دے، جہاں یعنی عورت کو انسان ہی نہ سمجھا جاتا ہو جس معاشرے میں، بلکہ ایک سامان، ایک چیز سمجھا جاتا ہو. مثال کے طور پر جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی جائیداد میں جس طریقے سے دوسری چیزیں تقسیم ہوتی تھیں، اس کی بیوی بھی تقسیم ہوتی تھی. تو ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر انسانی اقدار کو زندہ کیا، یعنی ابھی آپ دین کی بات تو چھوڑ دیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ یار تم انسان نہیں ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کام کے لیے کسی دین کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ انسان بنے. یعنی کوئی شریعت نہ آئے، کوئی مذہب نہ ہو، کوئی نبی نہ آئے، تب بھی خداوند کریم نے انسان کو عقل دی ہے. کیا اس کام کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم انسان ہو کر یہ سوچو کہ یار فقط اس بات پہ کہ اس کے اونٹ نے میری جگہ سے پانی پی لیا ہے میں نسلوں کو قتل کر دوں؟ اس بات کے لیے کس دین کی ضرورت ہے؟ کسی دین کی ضرورت ہے اس بات کے لیے؟ کسی نبی کی ضرورت ہے؟ کسی رسول کی ضرورت ہے؟ اس بات کے لیے فقط انسان ہونے کی ضرورت ہے کہ تم انسان، پہلے تم انسان بنو. انسان بننے سے مراد اب کوئی ہمارے درس کو وہاں پر نہ لے جائے جو انسانیت کے لیکچر دیتے ہیں، بس اوقات وہاں پہ بھی افراط و تفریط ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کو چھوڑو، بس انسانیت کو پھیلاؤ. وہ انسانیت کیا چیز ہے؟ انسانیت وہی انسانی اقدار ہیں جس کو اسلام زندہ کرتا ہے. تو پہلے تو رسول خدا نے اسلامی اقدار کو زندہ کیا ہے، پھر جب انسانی اقدار وہاں پر زندہ ہو گئی ہیں، پھر اس کے بعد رسول خدا نے آہستہ آہستہ، اسے کہنا چاہیے، جانوروں کو انسان بنایا ہے. یہاں تک کہ مہاجرین و انصار کے درمیان عقد اخوت پڑھا گیا اور بھائی چارہ قائم کیا گیا. یہ سارے جو رسول خدا کے اقدامات تھے. یعنی ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت دور سے ہم دیکھ رہے ہیں رسول خدا کی سیرت کو، لیکن کبھی ذرا اپنے آپ کو لے جائیے اس زمانے میں اور اپنے آپ کو کھڑا کیجئے، رسول خدا کی جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کیجئے کہ جس معاشرے میں یعنی کوئی ایک برائی نہیں ہے، لا تعداد برائیاں ہیں. یعنی شرک، الحاد وغیرہ یہ تو سب اپنی جگہ ہیں، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی اخلاقی برائیاں ہیں، کتنی عقائدی برائیاں ہیں. ایسے معاشرے میں رسول خدا نے کام کیا ہے، اور وہ کام کیا تھا؟ تزکیہ نفس کا کام. حدیث فی حلال و حرام تأخذہ من صادق خیر من الدنیا وما فیہا من ذہب و فضہ. ایک حدیث حلال و حرام کے بارے میں سن لینا جو تم کسی سچے شخص سے سنو. ایک حلال و حرام کے بارے میں بات جو کسی سچے شخص سے سنو، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے. جبکہ ہمارے نزدیک وہ اس کی قیمت کیا ہے؟ سب سے لو ہے، سب سے کم ہے. یعنی ہم اپنی دنیا کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، سوال کرتے ہیں. جب دین کا معاملہ آتا ہے، ارے یار دین خدا نے آسان بنایا ہے، اتنا پیچیدہ دین مت بناؤ، بس جو سمجھ میں آ رہا ہے کر لو، زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کام ہم دنیاوی معاملہ میں نہیں کرتے ہیں. یعنی مجھے اگر کسی جگہ پر جانا ہو جہاں پر میں پہلے نہیں گیا ہوں، میری ایک ایسی جگہ پر جاب لگی ہو، تو میں کتنے فون کرتا ہوں. ہاں وہ بھی رہنے والا ہے، اس سے ہی پوچھ لو معاملات کیا ہے، اس سے ہی پوچھ لو ہاں پہلے کیسے جانا ہے، کہاں پر کیسے بات کرنی ہے، نہ جانے کتنے فون کر لیتا ہوں. یعنی دنیاوی معاملات میں مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ایسے منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا ہے، لیکن دینی معاملات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری مثال کے طور پر اسکارف یہاں پر ہو یا یہاں پر ہو، کوئی مسئلہ نہیں، بس انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے.
نہیں، ہم دینی معاملات میں اتنی دقت نہیں کرتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ہم دین کے معاملے میں عذر تراشی کرتے ہیں، ارے بھائی کس کی سنیں، وہ فلاں مجتہد یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ فلاں کہتا ہے، کس کی سنیں بندہ، کنفیوژن ہو جاتی ہے بہت۔ لیکن دنیاوی معاملے میں ہمارا کوئی عزیز مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ مریض ہو جائے، 10 ڈاکٹر کے اوپینین لیتے ہیں، ہر اوپینین مختلف ہوتا ہے، اس میں تو کوئی نہیں کہتا ارے بھائی کس کی سنیں یار، 10 کے 10 ہی مختلف بتا رہے ہیں، خود ہی کر لیتے ہیں۔ پھر اس میں کوئی نہیں کہتا کہ خود ہی علاج کر لیتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں کیا، کس کی سنیں، عذر تراشی کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ ایک حلال و حرام کے بارے میں کسی سچے شخص سے ایک حدیث سن لینا، یہ کس سے بہتر ہے؟ دنیا سے، اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تفقہوا فی دین اللہ ولا تکونوا اعرابیا فإنہ من لم یتفقہ فی دین اللہ لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامۃ ولم یزکی لہ عملا۔ اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ کیوں؟ ولا تکونوا اعرابیا، اور اعراب بولتے ہیں بادیہ نشین کو، دیہاتی کو، جو ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے نہیں گاؤں کا رہنے والا۔ ولا تکونوا اعرابیا، اعرابی مت بنو۔ اعرابی کیا ہوتا ہے؟ اعرابی کو فقط، جسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ فقط اپنی مادیات کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ اعراب کی طرح زندگی مت گزارو، بادیہ نشین کی طرح، گاؤں میں جس طریقے سے لوگ رہتے ہیں ان کی طرح زندگی مت گزارو۔ یعنی اگر کوئی دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر رہا ہے اور وہ ڈیفینس میں رہتا ہے، اس کے گھر کے باہر 4 گاڑیاں پارک ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت مثال کے طور پر اسٹینڈرڈ والا آدمی ہے۔ امام کی نگاہ میں کیا ہے؟ تم سے زیادہ گرا ہوا شخص کوئی نہیں ہے۔ اگر تم دین کے بارے میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بڑے اسٹینڈرڈ والے ہو، تو تمہارا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بھی فانی ہو جائے گی، جس دنیا کے لیے تم نے کمایا ہے وہ بھی فانی ہو جائے گا۔ آخرت میں کیا جائے گا؟ عمل جائے گا۔ جب تم نے سمجھا ہی نہیں تو عمل کیا کرو گے؟ لہذا کہ لا تکونوا اعرابیا۔ پھر امام فرماتے کہ من لم یتفقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہ کرے، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، خداوند کریم قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دیکھے گا بھی نہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی توجہ نہیں دے گا۔ ایک ہے نا مثال کے طور پر آپ جائیں کسی بڑے آفس میں اور لائن میں قطار سے لوگ کھڑے ہوں، مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا آپ کا چاہنے والا ہو، اور آپ کو یہ امید ہو کہ اب یہ مجھے بلائے گا یا مجھے سلام کرے گا یا میری طرف دیکھ کے مثال کے طور پر بڑھے گا آگے، اور وہ بالکل آپ کو اگنور کر دے۔ جیسے اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے شادی میں، اس نے تو مجھے پوچھا بھی نہیں، حالانکہ مثال کے طور پر بیچاری مجبور ہو یا دیکھ رہی ہو دوسری چیزوں کو، سلام کر کے آگے چلے گئی، کہا کہ اس نے تو پوچھا ہی نہیں ہمیں صحیح طریقے سے۔ کتنا برا لگتا ہے انسان کو، یعنی اگر آپ کو کوئی صحیح رسپانس نہ دے دنیا میں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ آخرت میں محشر جو ہے، اولین اور آخرین جہاں پر جمع ہیں سارے کے سارے، وہاں پر خدا آپ کو کوئی اہمیت نہ دے، بالکل اگنور کر دے گا، یہ کون ہے؟ یا ائمہ اطہار مثال کے طور پر وہاں پر ہمیں کوئی اہمیت ہی نہ دے، یعنی جن ائمہ اطہار کے لیے ہم مرے جا رہے تھے، دنیا میں ان کی محبت کا دم بھرتے تھے، خدا نخواستہ وہ سید الشہداء کی جن کی مجلسوں میں آنسو بہایا کرتا تھا مثال کے طور پر، اور قیامت کے دن مثال کے طور پر میری طرف دیکھے بھی نہ، یعنی یہ سب سے بڑا عذاب یہی ہے ہمارے لیے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے کہ انسان وہاں پر شرم سے پانی پانی ہو جائے، مر جائے وہاں پر انسان، کہ میں سید الشہداء کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔
اور سید الشہداء مجھے دیکھے بھی نہ، اگنور کر دیں بالکل. یہ کیوں اگنورنس ہے؟ لم یتفقہ فی دین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کی. کربلا کو بسائی، کیسے افراد کو جمع کیا؟ جو دین میں سمجھ بوجھ رکھتے تھے. من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے کس کی طرف؟ فقیہ شخص کی طرف. مرد فقیہ، مرد فقیہ کسے بولتے ہیں؟ جسے امام مرد فقیہ بولیں، یعنی سمجھدار، دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص. اسے امام خود خط لکھ کر بلا رہے ہیں. اور ایسے جتنے بھی امام کے اصحاب تھے کہ امام نے اپنے اصحاب پر فخر کیا کہ جیسے مجھے اصحاب ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. تو فرماتے ہیں کہ جو دین میں تفقہ حاصل نہ کرے خداوند کریم قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا، اور اس کے کسی عمل کو پاک نہیں کرے گا، یعنی اس کے کسی عمل پر ستائش نہیں کرے گا، اس کو سرائے گا نہیں. اس لیے کہ بغیر فقہ کے عمل انجام دیا ہے، بغیر سمجھ بوجھ کے عمل انجام دیا ہے. تو یا تو کسی عادت کی وجہ سے انجام دیا ہے، یا سب کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا. یہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں نا، اور کیا ہوگا؟ ایک عمل ہے جو بہت اچھا عمل ہے، لیکن نہ میں اس کے عمل کے بارے میں سمجھتا ہوں، نہ مجھے اس عمل کی معرفت ہے، لیکن کیونکہ سب کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا. یا عرصے سے ہمارے خاندان میں ہوتا ہوا آ رہا ہے تو میں نے بھی اس کو جاری رکھا. مثال کے طور پر لم یزک لہ عملا، اس کے عمل کو خداوند کریم نہیں سہرائے گا. اصلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد.